وہ جیسے ہی گھر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن اپنے بابا کو ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا اور دوسرے ہی پل ان سے نظریں بچاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جانتا تھا کہ وہ اسے کیا کہیں گے جب بھی وہ ٹی وی لاؤنج میں رات کو دیر تک دکھائی دیتے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا اور شاہ خان اس وقت بے حد تکا ہوا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس موضوع پر ہرگز بات نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اس نے کترا کر جانا مناسب سمجھا اور جیسے ہی جانے لگا تو اس کے والد صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ہاں برخوردار، مجھے پتا ہے تم مجھ سے چھپ کر جا رہے ہو، لیکن آخر کب تک مجھ سے چھپتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ شاہ کے قدم وہی زنجیر ہوئے اور اس نے اپنے والد صاحب ولیمیر کی طرف دیکھا جو مسکرا کر فاتحانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ سے سیڑھی سے پلٹا اور 2-3 سیڑھیاں اترنے کے بعد ٹی وی لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگا۔ ہر ہفتے کا ایک لیکچر تو آپ کا بندہ ہوا ہے۔ اس کے والد صاحب نے اس سے پھر وہی مطالبہ کیا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی بات سنتے ہی اس نے فوراً سے تبصرہ کیا، تو تم بھی تو ڈیٹو کی طرح ہر ہفتے کا دیا گیا ایک لیکچر چٹکیوں میں اڑا دیتے ہو اور دوبارہ سے ایسے بن جاتے ہو جیسے وہ لیکچر تمہیں کبھی ملا ہی نہیں۔ اس کے والد صاحب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ غصہ محض وقتی طور پر ہے، پر آج وہ کافی حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ بہت عرصے سے میں تمہیں خود کو برباد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن اب اور نہیں۔ میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہارے فیصلے لینے کا بھرپور اختیار رکھتا ہوں۔ اس نے چونک کر اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی اس طرح اٹل انداز میں اس سے بات نہیں کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے چلتا ہوا ان کے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہی کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اب تمہیں ہر حال میں اس کے لیے ہاں کرنی پڑے گی۔ شاہ اپنی جگہ ششدر رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً سے نفی کی تو اس کے والد صاحب ولیمیر نے اپنے پاس رکھی البم کو سیدھا کیا اور وہ تصویر بالکل شاہ کے سامنے کر دی۔ ایک لمحے کے لیے شاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر تصویر پر پڑی تو وہ اچل ہی پڑا۔ یہ کون ہے؟ نظریں تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ والد صاحب سے پوچھنے لگا، یہی تو وہ لڑکی ہے جو میں نے تمہارے لیے پسند کی ہے۔ اب تم اسی سے شادی کرو گے اور اپنا گھر دوبارہ بساؤ گے۔ شاہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی۔ یہ آپ کا خواب ہے اور ہر خواب پورا ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ ایسے کئی رشتے تم ریجیکٹ کر چکے ہو، لیکن کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ کیا تم اس سے پہلے سے جانتے ہو؟ شاہ نے چند لمحے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے والد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ میں تمہیں بتا نہیں رہا ہوں، اجازت طلب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ میں نے عباسی صاحب کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے اور اب تم نے اس کے ساتھ نکاح ہر حال میں کرنا ہے۔ ایک فیصلہ تم نے لیا، اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ اب ایک فیصلہ میں لوں گا اور اس کا نتیجہ تم دیکھو گے، تو زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ میں نے تمہیں تمہارا تجربہ کرنے دیا، اب تم میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ یقیناً اس کے ساتھ خوش رہو گے۔ ایک لمحے کے لیے شاہ کو لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ سائڈ سے کترا کر نکل گیا۔ اب کہنے سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے والد صاحب کے دیرینہ دوست عباس صاحب کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ، پرکشش اور پراسرار سی شخصیت کا مالک تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ کسی زمانے میں وہ بہت زیادہ ہنس مکھ اور باتونی لڑکا تھا، پر حالات بدلے اور اس کی زندگی نے اسے ایک ایسا زخم دیا جس کے بعد وہ کافی حد تک خاموش تباہ ہو گیا۔ بہت کم کسی سے بات کرتا، اپنے کام سے کام رکھنے والا سنجیدہ شاہ اب ایک بالکل مختلف شخصیت لیے ہوئے تھا، جس کے ذات کے کئی پہلو دوسروں سے چھپے ہوئے تھے اور وہ کسی پر اپنی ذات کے پہلو کو آشکار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کے والد صاحب نے جب سے اسے فیصلہ سنایا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟
کمرے میں آ کر وہ بھی ٹہل رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 سال کا ایان اندر داخل ہوا تو ایک دم سے شامیر کی ساری بے چینی ہوا ہو گئی اور وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گیا۔ آپ کب آئے سپرمین؟ اس نے شامیر کے کندھے پر ایک مکہ جڑا اور اس سے پوچھنے لگا۔ میں تو کب کا آ گیا، آپ مجھے کہیں دکھے ہی نہیں۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہاں مصروف تھے؟ ایان نے جب اس کے کان کے قریب چپ کر سرگوشی کی۔ میں ویلکم کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شامیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا، کس کی ویلکم کی؟ اور پھر ایان کا جواب سن کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے تو گویا دادا والد صاحب نے ایان کو بھی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب کچھ دیکھتا رہنا چاہتا تھا۔ دیکھنا تھا اسے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ جلدی جاؤ، پورے 9 بج گئے ہیں اور تمہیں آفس بھی جانا ہے۔ تمہاری جاب کا پہلا دن ہے، تمہارا یہ حال ہے؟ ماہین کی بڑی آپی صالحہ نے چیختے ہوئے ماہین سے کہا تو وہ گھر کے کونے سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب دکھائی دی۔ اس کا دوپٹہ گلے میں لہرا رہا تھا، بال کھلے ہوئے تھے، ہاتھ میں اس نے کافی کا کپ پکڑا ہوا تھا اور پائل سینے سے لگائے وہ دوڑتی گھلتی پھرتی باہر نکل گئی تھی۔ یا اللہ، تو عقل دے اس لڑکی کو۔ اگر ذرا سا جلدی اٹھ جاتی تو سکون سے ناشتہ کر لیتی، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہے، یہ ہمیشہ وقت پر نہیں اٹھتی ہے، بلکہ وقت سے بھی کافی دیر، اور پھر ناشتہ چلتے پھرتے روڈ پر کرتی ہے۔ اس کی والدہ جو کچن میں بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی، ماہی کو یوں آفس جاتے دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا، لیکن وہ ماہی ہی کیا جو سمجھ جائے۔ اس نے کافی ڈسپوزیبل کپ میں پکڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے فوراً سے ایک بس لی۔ بس میں سوار ہوتے ہوتے اس نے گرم کافی کا ایک گھونٹ بھر لیا تو اس کا منہ جل گیا۔ اوف، کیا مصیبت ہے! یہ آپی بھی نے اتنی گرم کافی بنا دیتی ہے کہ حد نہیں ہے۔ اس نے فوراً سے ٹشو سے اپنے منہ صاف کیا۔ 10 منٹ کے اندر بس نے اسے آفس کے سامنے اتارا تو وہ تقریباً دوڑتی ہوئی آفس کے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی لفٹ کے پاس پہنچی تو وہاں سے کوبرو سا نوجوان دکھائی دیا۔ ارے ارے، رکو رکو، اے نوجوان، سن رہے ہو نا تم؟ ذرا لفٹ میرے لیے پکڑ رکھو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو گلے میں سجایا جو پہلو سے لٹک کر قدموں میں آ رہا تھا، پھر اپنے بال کیچر میں سمیٹے۔ تب تک وہ نوجوان جو کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا اور بال سلیقے سے جل سے جمع کر رکھے ہوئے تھے، ایک نظر ناگوار سی ماہین پر ڈالی جو اسے یکسر بھول کر اپنی پرس کی زمین میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میڈم، آپ جلدی چلے گی؟ وہ ابھی تک لفٹ کو روکے ہوئے تھا۔ ہاں ہاں، بس ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ پرس میں سے مزید خزانہ تلاش کرتی اندر داخل ہوئی۔ اب اسے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ کافی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ اچھا، 1 منٹ، ذرا یہ کپ پکڑنا۔ اس نے پرس ٹٹولتے ہوئے مقابل کی نظروں میں دیکھے بغیر اپنا کافی کا کپ آگے کیا۔ کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بالآخر اسے پرس میں سے فیس پاؤڈر اور لپسٹک برآمد کر ہی لی۔ اس نے پرس دوبارہ کندھے سے لٹکایا اور فیس پاؤڈر کے شیشے میں پاؤڈر سیٹ کرنے لگی۔ پھر لپسٹک لگا کر اس نے اپنے ہونٹ ملائے اور مسکرا کر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا جو کب سے اس کی کافی کے کپ کو تام کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ لگ رہا ہے نا کہ پہلا دن ہے آفس میں، اچھی سی تیار ہوئی ہوں نا؟ اس لڑکی نے ایک دم سے سامنے کھڑے نوجوان سے اتنے سوال کیے کہ اس نے کچھ بھی کہے بغیر آنکھوں ہی آنکھوں میں میک اپ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہا، میں بھول گئی، کافی لینا؟ تھینک یو سو مچ۔ ویسے آپ بھی ایک گھونٹ لے لیں۔ بتائے ذرا میری آپی کیسی کافی بناتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان اب اس کی کافی واپس پکڑا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر کپ پکڑ لیا اور ایک ہی گھونٹ میں کافی پی کر وہی لفٹ میں کپ پھینک دیا۔ سویپر صفائی کر لے گا؟ نوجوان نے اسے گھورا تو اس نے ہنستے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ ویسے ایک بات تو بتائے، وہ ابھی تک دونوں لفٹ میں موجود تھے اور منزل قریب تھی۔ اس نوجوان نے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر منہ پر سجائی۔ وہ قدرے آگے ہوئی، اسے دیکھا، پھر پوچھا یہاں کا باس کیسا ہے؟ آواز قدری دھیمی کی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ ٹھیک تو ہے نا؟ کڑوس تو نہیں؟ میں روز اتنا تیار ہو کر آؤں گی تو کچھ کہے گا تو نہیں؟ یہ سننا تھا کہ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں تو روز فیشن شو بن کر یہاں آفس میں آؤں گی، اپنے تیار ہونے کے شوق پورے کروں گی۔ ویسے سیلری کتنی ملی؟ مجھے بتایا تھا انٹرویو میں، لیکن میں تو بھول بھی گئی۔ مجھے کیا کرنا ہے، اپنے چھوٹے موٹے شوق ہی تو پورے کرنے ہیں۔
وہ پٹر پٹر بولے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نوجوان کے سر میں درد ہونے لگا اور اس نے اپنی کن پٹی مس لی۔ اسی دوران لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ نوجوان سب سے پہلے باہر نکلا۔ وہ اپنے پرس کو سنبھالتی ہوئی باہر آئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ اور راز کی بات تو بتائے، آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں پھر سے سرگوشی کی تو وہ نوجوان رک گیا اور سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ پلیز لیو می ماہین، پلیز لیو می۔ ماہین نے ناسمجھی سے نوجوان کی طرف دیکھا۔ مطلب میری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ دونوں کوریڈور سے ہوتے ہوئے اندرون آفس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جب ماہین کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ آپ کو میری باتیں بری لگنے لگی؟ آپ ذرا سا اس کمپنی میں اچھی پوزیشن پر آ گئے تو آپ کو میری باتیں بری لگنے لگی اور آپ نے مجھے شٹ اپ کال دے دی۔ ہاں، میں ابھی سر سے آپ کی شکایت کروں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا ہے۔ میں نیو کمر تھی، انہوں نے مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی، نہ اچھا ویلکم دیا، اور اب جب میں آفس سے متعلق سوالات پوچھ رہی ہوں تو بھی اگنور کر رہے ہیں۔ اس نوجوان نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے ہاتھ سے ایک سائڈ پر کیا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف لوٹ گیا۔ ماہین کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ پتہ نہیں کیسا انسان ہے، کون ہے یہ؟ ذرا اس کا ڈپارٹمنٹ مجھے نوٹ کرنا پڑے گا۔ اس کی شکایت لگاؤں گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ابھی مجھے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اگر یہ جان جائیں گے کہ میں اس آفس کے باس کے والد کی دوست کی بیٹی ہوں تو یہ لوگ میرے قدموں میں لوٹتے پھریں گے۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک رگڑ کر اندرونی حصے کی طرف قدم رکھے تو تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ کافی حد تک لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا پرس ایک دم سے زور سے اپنے کیبن کے پاس رکھا تو تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ ہیلو ہیلو، وہ ہر ایک کو جا کر اپنی تعارف کروانے لگی۔ مس ماہین، اب اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام شروع کر دیں۔ آفس میں اس طرح رائے رسم نہیں بڑھائی جاتی، اس کے سپروائزر نے اسے کڑک آواز میں کہا۔ وہ برے برے منہ بناتی ہوئی اپنی سبکی محسوس کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، انہیں تو ابھی پتہ چلے گا نا تو میری باس سے کیا رشتہ داری ہے، تو پھر ان سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس نے گھسیٹ کر اپنی چیئر ایک طرف ڈالی اور اکڑ کر چلتے ہوئے اپنا دوپٹہ پھیلایا اور بنا پوچھے ہی باس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ باس کی کرسی گھومی ہوئی تھی، اس لیے اس کے چہرے کی جوت ابھی تک جل رہی تھی۔ مس ماہین، آپ کو اندر آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا اور اس نے آواز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ آواز تو کہیں سنی سنی لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ دروازے کے باہر گئی۔ ایسی رشتہ داری کا کیا فائدہ؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود کو سنا اور اندر جانے سے پہلے اس نے اجازت لی۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم آن۔ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور منہ کولا کا کولا رہ گیا۔ جب باس نے اپنی کرسی گھمائی، تم آئے؟ مین آپ؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ جی بالکل، میں وہی ہوں، میں جو آپ کو لفٹ میں ملا تھا۔ یقین مانو میری آفس میں بہت اچھی سیلری پر لوگ کام کرتے ہیں، باس بھی خڑوس نہیں ہے، اور ہاں کبھی کبھی تو وہ ورکر کے کافی کا کپ بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کا سر جھک گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً سے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ اٹس اوکے، لیکن میرے آفس کا ایک اصول ہے، اس نے کہتے ساتھ ہی مس ماہین کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ انتہائی شرمندہ سی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جی، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میرے آفس کا اصول ہے کہ میں اپنے ورکر سے بھی سنجیدگی کی توقع رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں اسی لیے بلایا ہے کہ آپ اپنی سنجیدگی آفس میں برقرار رکھیں اور اپنی عمر کے مطابق حرکتیں کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کیا مطلب تھا عمر کے مطابق حرکتیں کروں؟ اس نے کینہ زور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے باس کو دیکھا جو کاغذ پر خود دستخط کر رہا تھا۔ یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، یعنی آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میرا لیکچر سننے کے بعد بھی اس قابل ہو جائے گی کہ سیریس ہو کر کام کریں، کیونکہ مجھے ایک لمحے کے لیے وہ آگے ہوا اور پین زور سے میز پر ماری۔ غیر سنجیدگی کام کے دوران بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ میرے ورکر سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ جو کام میں غیر سنجیدگی دکھاتا ہے میں اسے ایک پل بھی آفس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ماہین نے زور زور سے سر ہلایا اور فوراً سے جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔
میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے مس ماہین۔ یہ سننا تھا کہ وہ اگلے ہی پل کسی روبوٹ کی طرح دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج سے آپ کو سپروائزر سارے کام سمجھا دے گا اور جو ٹاسک آج کے دوران دیے جائے وہ آج ہی مکمل کرنے ہیں۔ آج کا کام کل پر چھوڑنے والوں سے بھی مجھے سخت نفرت ہے۔ ماہین کو جمائیاں آنے لگی۔ اس قدر کڑوس بوس، اس پر اس قدر ڈنڈا لیکچر اس نے دل ہی دل میں اس وقت کو کوسا جب اس نے اپنے والد صاحب کی باتوں میں آ کر اس آفس میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اب آپ جا سکتی ہے۔ لیکن ماہین دل ہی دل میں اسے القابات سے نواز رہی تھی، اس لیے اس کی بات سن نہ سکی۔ ایکسکیوز می مس ماہین۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آئی اور اچھل پڑی۔ جی۔ اچھل کر وہ کھڑی ہو گئی۔ دروازہ اس طرف ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل گئی اور دروازہ بھی جاتے جاتے اس زور سے بند کیا کہ بے اختیار شامیر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ اوف، توبہ! اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ باہر نکلتی ماہین نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ اوف، کیا بوس ہے! اس کا یہ جملہ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا تھا کہ مبادا وہ دروازے کے پار بھی کھڑا ہو کر اور جرجری سے لے کر دوبارہ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں سپروائزر اسے کام میں سمجھانے لگا تو وہ برے منہ بناتے ہوئے کام کو سمجھ کر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ شام کے 5 بجے اس کی ہمت جواب دے گئی اور اسے جمائیاں آنے لگی۔ پاس سے گزرتے شامیر کو اس نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا تو تمام لوگوں نے کیبن سے نکال کر اس ہمت والی دوشیزہ کو دیکھا۔ آج تک ایسی جرت آفس میں کوئی نہیں کر سکا تھا۔ جی مس ماہین، اس نے آگے بڑھ کر اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں چھٹی کر لوں؟ آج میرا پہلا دن ہے نا؟ شامیر کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ کیا آپ کسی پلے گروپ کی اسٹوڈنٹ ہے جسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے اور اسے جلدی چھٹی چاہیے؟ یہ سننا تھا کہ پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اسے شدید بے عزتی سی محسوس ہوئی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دکھائی دیے تو ایک لمحے کے لیے شامیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ خاک میں مل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھیل جاتے، شامیر نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی کہ وہ گھر جا سکتی ہے۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر جیسے خوشی کا سمندر رقص کرنے لگا اور اس کی آنسو بھری آنکھوں سے وہ مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ یہ منظر اپنے آپ میں ایک مکمل منظر تھا اور بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل خود پر قابو پاتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیسا رہا تمہارا پہلا دن؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی آپی صالحہ نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہ پوچھو بہن، سب سے پہلے مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آفس میں میں نے لنچ میں کچھ نہیں کھایا۔ وہ وہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چمچ سے شیشے کا ٹیبل بجانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی چھوٹی بچی ہو، نہ سلام نہ دعا، بس آتے ہی اپنی یہ اون پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتی ہو۔ اس نے حسب توقع اپنی والدہ سے جھکڑیاں سنی اور اس کے باوجود بھی اپنا فعل جاری رکھا۔ وہ 20 سال کی کم عمر لڑکی تھی، لیکن زندگی سے بھرپور تھی۔ اسے باتیں کرنے کا بہت شوق تھا اور باتیں کرنا اسے بہت پسند تھی۔ گپ شپ تو جیسے اس کی زندگی کی فیوریٹ ہابی تھی۔ اداسی سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اسی وجہ سے ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری رہتی۔ صالحہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ رغبت سے کھانے لگی۔ اب بتا بھی دو، پہلا دن کیسا گزرا؟ صالحہ نے ایک بار پھر سے پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپی، آپ کو کیوں اتنی جلدی لگی ہوئی ہے یہ پوچھنے کی؟ پہلے مجھے سکون سے کھانا تو کھانے دے۔ یہ سننا تھا کہ صالحہ اپنی ہونٹ پیچ گئی اور مسکرانے لگی۔ اب یہ بار بار آپ مسکرا کیوں رہی ہے؟ میں بتا ہی دیتی ہوں، آپ کا باس انتہائی خڑوس تھا اور پتہ ہے جب میں لفٹ میں سوار ہوئی تو وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اسے باس نہیں سمجھا، اسے کاپی کا کپ تک پکڑا دیا۔ صالحہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ پھر کیا ہونا تھا؟ بعد میں مجھے پتا چلا باس ہے تو میرے کانوں سے دھواں نکل گیا، لیکن پھر بھی میں ڈھیٹ بنی رہی۔ سوری کر لی ان سے، لیکن پھر اتنا مشکل کام تھا کہ مجھے نیند آنے لگی اور اسی لیے تو جلدی چھٹی لے کر آ گئی ہوں۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہی تھی۔ پریکٹس کر لو بیٹا، پریکٹس کر لو، آگے بہت کام آنے والا ہے۔ ابھی سے تمہیں جمائیاں آئے گی
تو تم بزنس کیسے سنبھالو گے؟ یہ سننا تھا کہ اس نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بزنس؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دروازہ کھلا تھا اور کوئی تیزی سے دوڑ کر اندر داخل ہوا۔ ارے ایانو آیا ہے، کتنا پیارا بچہ ہو گیا ہے، بہت پہلے دیکھا تھا جب 1 سال کا تھا، اب تو دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ اٹھی اور دوڑ کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ بچہ بھی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے مانوس ہو۔ دیکھا، مجھے پہچانتا ہے، تبھی میرے پاس نہیں رو رہا۔ اور صالحہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل میں اتار لیا تھا۔ ایان جب چھوٹا تھا تو اپنے دادا کے ساتھ اکثر عباس صاحب کے گھر پر آتا تھا، تب سے وہ دونوں اس سے واقف تھی، لیکن ماہین ایک بہت بڑی سچائی سے بے خبر تھی اور جلد وہ سچائی اس کے سامنے آنے والی تھی۔ وہ ایان کو لے کر کھیلنے میں مگن ہو گئی اور صالحہ نے برتن سمیٹ لیے۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے اس طرح خوش دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں بہت سی دعائیں مانگ لی تھی کہ جلد ہی قبولیت تک پہنچنے والی تھی۔ اگلے دن وہ آفس حسب معمول لیٹ پہنچی تو اس کا باس شامیر پہلے سے ہی اس کے کیبن کے پاس کھڑا اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی اور معصوم سی شکل بنا لی۔ ماہین، آج آپ کا دوسرا دن ہے اور آج آپ پھر لیٹ ہو گئی ہے۔ آئی برو اٹھا کر شامیر نے پوچھا تو اس نے اپنا سر کھجایا۔ سر، اصل میں رات کو نیند نہیں آئی، لائٹ نہیں تھی نا، تو مچھر کاٹ رہے تھے، اس وجہ سے بس کھجا کر صبح فجر کے بعد آنکھ لگی اور نیند آ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ کھلی تھی سر۔ سر سے لے کر پیر تک شامیر نے اپنے سامنے کھڑی ماہین کو دیکھا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے آنکھ کھلی تھی تو یہ کیا، رات کو ہی تیار ہو کر سو گئی تھی۔ اس نے اس کے سٹائل پر چوٹ کی۔ وہ آج جینس پر لانگ ٹاپ پہنے نک سک تیار نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ نہیں سر، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شامیر نے سر جھٹکا۔ اب آپ اپنے دوسرے ٹیلنٹ یعنی کام پر بھی توجہ دیں تو بہتر ہوگا، کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی اندر گیا تو حسب معمول اس نے اسے برے برے القابات سے نوازا۔ ابو، آپ نے پتہ نہیں کہاں جاب کرنے کا کہہ دیا ہے۔ میرے دوست کا بیٹا یہ ہوتے ہیں، دوست کے بیٹے ذرا کوئی ایک فیوریٹ ہی دے دے۔ 5 منٹ لیٹ کیا ہو گئی، میرے کیبن میں استقبال کے لیے ہی کھڑے ہو گئے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا کام کرنے لگی۔ لنچ بریک میں اس نے ٹفن نکال لیا۔ صالحہ نے آج اسے اس کی فیوریٹ اسپیگٹیز بنا کر دی تھی۔ بہت اچھی ہے صالحہ آپی، میری ہر فرمائش پوری کرتی ہے۔ تمام لوگ کیبن سے اٹھ کر کینٹین میں جا چکے تھے، لیکن اس نے وہی کھانے کو ترجیح دی۔ لنچ بریک میں شامیر بھی اپنے کمرے سے نکلا اور جیسے ہی اس کی نظر ماہین پر پڑی جو مزے لے کر بڑا سا منہ کھول کر کھا رہی تھی تو اسے دھچکا سا لگا۔ اس نے کیبن اچھا خاصا گندا کیا ہوا تھا اور جو ورک پیپر اسے فراہم کیے گئے تھے اس پر بھی اس نے اسپیگٹیز کے نشانات لگا دیے تھے، بلکہ ایک پورے پیپر پر تو اس نے اسپیگٹی سجا رکھی تھی۔ شامیر نے انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر میز بجا کر اسے مخاطب کیا۔ وہ منہ میں اسپیگٹیز آہستہ آہستہ چباتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مس ماہین، اگر آپ لنچ لاتی ہے تو اسے کیفٹیریا میں جا کر کھائے، اس طرح یہ گن مچانا کیا، آپ چھوٹی بچی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماہین نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کا منہ بھرا ہوا تھا۔ کیسے مسکراتی؟ جواب میں اس نے فوراً سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے اسے اسپیگٹی گلے میں پنس چکی تھی۔ وہ بری طرح کانسنے لگی۔ شامیر نے فوراً سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے دیا۔ آر یو اوکے مس ماہین؟ اس نے پوچھا تو ماہین نے سر ہلایا، لیکن وہ ابھی تک کانس رہی تھی۔ ریلیکس ہو کر کھایا کرے، کہتے ساتھ ہی وہ مڑا تو ماہین نے غصے بری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نظر مارنی تھی تو آ کر مجھ سے مانگ لیتے، میرے گلے میں درد ہو گیا کانس کر۔ اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے باقی بچی ہوئی اسپیگٹی کو دیکھا اور بند کر دیا، پھر ایک کاغذ پاڑ کر اپنا پورا میز صاف کیا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آج کا دن بھی اس کی نظر میں بہت ہی برا گزرا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹی تو ولی میر اسے وہاں دکھائی دیے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر ان کے آگے جھکی۔ انہوں نے اسے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی آئی ہے، کہاں جا رہی ہو آج کل؟ یہ سوال تو ولی میر نے کیا تھا، لیکن جواب اس کے والد صاحب عباس نے دیا تھا۔ آپ کی ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ ماہین کی آنکھیں ابل پڑی۔ جی ہاں، بالکل میں نے ہی کہا تھا
کہ بغیر کسی سفارش کے تم وہاں جا کر کام کرو۔ 2 دن ہی ہوئے ہیں، شامیر سے اس کی ملاقات ہو گئی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا شامیر ان کے بیٹے ہیں؟ ہاں بیٹا، شامیر ان کے ہی بیٹے ہیں، اور انہی کی آفس میں نے تمہیں کام کرنے کے لیے بھیجا تاکہ تم تھوڑا تجربہ حاصل کر لو۔ قسم سے ولی انکل، آپ کے بیٹے شامیر تو کچھ زیادہ ہی سخت ہے، بالکل بھی شور شرابہ، مذاق مستی انہیں پسند نہیں ہے۔ ولی میر نے مسکراتے ہوئے شوق اور چنچل سی ماہین کی طرف دیکھا، جو اس وقت سادہ سے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اسی وقت ولی میر کے دل نے ایک فیصلہ لے لیا۔ اب وہ ماہین کا وہاں سے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ بیٹا جاؤ، امی سے کہو کچھ لوازمات بھجوا دے۔ یہ سننا تھا کہ ماہین وہاں سے کھڑی ہو کر اپنی امی کو بلانے چل دی۔ عباس، تمہاری بیٹی مجھے شامیر کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ اگر ہماری دوستی خاندانی رشتے میں بدل جاتی ہے تو کیا ہی بات ہوگی۔ عباس صاحب نے ان کی بات سمجھ لی تھی، اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن تم جانتے ہو نا کہ شامیر کا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عباس صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی ویسے بھی ایان سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، کل بھی آیا تھا تو آدھے سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس کے لیے بہترین ماں ثابت ہو گئی، اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ولی میر ہنس پڑے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر عباس صاحب کو گلے سے لگا لیا۔ میرا نہیں خیال شامیر کوئی دھوم دھام کے لیے مانے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نکاح انتہائی سادگی سے ہو جائے اور وہ جلد از جلد میرے گھر کی رونق بن جاتی۔ اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ عباس صاحب نے سر ہلایا۔ ولی میر کے جاتے ہی عباس صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنی زوجہ کے سامنے بٹھا کر رضامندی پوچھنی چاہی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑائی۔ ابو، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیٹا، بات سیدھی ہے اور صاف ہے کہ شامیر کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ سننا تھا کہ اسے اجو لگ گیا، اور وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح پنسنے لگی۔ ابو، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس جیسے انتہائی خشک مزاج انسان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں، جس کی پوری زندگی ایک روبوٹ کی طرح ہے۔ روبوٹ کی طرح صبح سے لے کر کام، شام کو کام ہے، جگہ رہتا ہے، اور پھر وہ انتہائی بورنگ انسان۔ یہ ناممکن ہے، پلیز۔ اس نے اپنے والد صاحب کی منتیں کی۔ دونوں نے آگے بڑھ کر سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ماں باپ جو فیصلہ لیتے ہیں اسی میں بھلائی ہوتی ہے، اور اسی میں انسان کی خیر چھپی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے منع نہیں کرے گی اور میرے فیصلے پر سر جھکا دے گی۔ ولی میر بہت آس اور امید لے کر آئے تھے، اور میں انہیں انکار نہیں کر سکا۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں تو پہلے ہی جان گئی تھی کہ ولی انکل اتنے چکر لگا رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اب دیکھ لیا تم نے نتیجہ۔ صالحہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ رونے لگی۔ یار، میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم خود ہی بتاؤ آپی۔ صالحہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ضروری تو نہیں ہے وہ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہی ہو۔ اس نے اپنی ذات پر کئی خول چڑھا کر رکھے ہوئے ہیں، اور میں تمہیں اس اتنے اچھے رشتے سے انکار کرنے نہیں دوں گی۔ دوسری طرف تم ایان سے بھی تو اتنی اٹیچ ہو۔ ایان کی طرف تو ماہین کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اگلے ہی پل ایان کا سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، وہ ہے نا میرا چھوٹا سا ننھا سا دوست، اس کی وجہ سے رونق لگی رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ صالحہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤ، تمہارا نکاح اگلے ہفتے ہی ہے۔ یہ سن کر وہ اگلے ہی لمحے کھڑی ہو گئی۔ کیا کوئی مہندی، کوئی مایو وغیرہ یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ صالحہ نے نفی میں سر ہلایا تو وہ دوبارہ سے انتہائی معصوم شکل، جس میں اداسی گہری تھی، لے کر صالحہ کو دیکھنے لگی۔ یار، تم خود بتاؤ یہ کیسی شادی ہے؟ ایک بورنگ انسان سے ہونے والی شادی بھی بورنگ ہی ہے، اس نے افسوس سے کہا، اور وہی بیڈ پر لیٹ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ صالحہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ان کا نکاح تھا، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی بے حد نروس دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے صالحہ سے کہا، تو صالحہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ صالحہ خود شادی شدہ تھی، اس کا شوہر سعودیہ میں مقیم تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ ایسے میں صالحہ کا ہونا اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب رخصتی کا شور مچا تو وہ رونے لگی۔
کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شوق اور چنچل ماہین ہے جو اپنے نکاح پر بلند آواز میں رو رہی ہے۔ شاہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے جیسے ہی آگے بٹھایا جانے لگا تو شاہ نے روک دیا۔ وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ پیچھے بٹھا دیجیے، آگے کمفرٹیبل نہیں ہوگا، اس نے صالحہ سے کہا تو وہ بھی حیران ہوتے ہوئے گاڑی میں ماہین کو پچھلی سیٹ پر بٹھانے لگی۔ پھر دروازہ بند کر کے الوداع کہا۔ ایان اس کے ساتھ ہی موجود تھا جو اس کی گود میں سر رکھ کر سو گیا تھا۔ آپ کو آگے نہ بٹھانے کا ایک ہی مقصد تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا تو وہ بیک ویور سے اسے دیکھ رہا تھا، صرف اس لیے کہ کہیں میری ساری توجہ آپ پر نہ ہو جائے اور کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے بعد سارا سفر خاموشی سے کٹا اور جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ولی میر نے ان کے استقبال کے لیے بہترین انتظام کیا ہوا تھا۔ ان پر پھولوں کی پتیاں برسائی جانے لگی۔ شاہ میر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں جا پہنچا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے لہنگے کو سنبھال کر اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو شاہ میر اسے ٹٹک کر دیکھنے لگا۔ وہ اندر چلی آئی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو سبیکا۔ یہ سننا تھا کہ ماہین کے چہرے کا رنگ سرد پڑ گیا۔ سبیکا، اگلے ہی لمحے شاہ میر کے چہرے کا رنگ بھی اڑا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور چند قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہین کو اس کا یہ رویہ بالکل بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی کمر دکھنے لگی۔ آخرکار اس نے اٹھ کر چینج کر لیا اور جیسے ہی بیڈ پر بیٹھنے لگی تو دروازہ کٹکھٹایا گیا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ملازمہ کے ہاتھ میں ایان تھا جو سو رہا تھا۔ صاحب جی نے کہا ہے اسے آپ کے کمرے میں سلا دوں۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے ملازمہ کو دیکھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے کتنے حسین خواب دیکھے تھے اس رات کے حوالے سے، لیکن سب بیکار ہو چکا تھا۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے ایان کو لیا اور بیڈ پر لٹا دیا، پھر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ آتا بھی کیسے؟ وہ ٹیرس پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اسے ماہین کے عکس میں بھی سبیکا دکھائی دی تھی جو اس کی پہلے محبت تھی، لیکن اس کی پہلی محبت انتہائی ناکام ثابت ہوئی تھی۔ شاہ میر سے شادی کے صرف 2 سال کے اندر وہ شاہ میر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور شاہ میر سے زیادہ امیر بندے سے شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی تھی، لیکن شاہ میر کا غم دل سے لگائے بیٹھا تھا اور آج 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ پھر ماہین اس کی زندگی میں آئی، لیکن اب اس کا ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ماہین کی طرف پیش قدمی کی تو اسے سبیکا کا چہرہ نظر آ گیا اور اگلے ہی پل وہ اپنے حواس کو بیٹھا۔ اب وہ ٹیرس پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ رات کو جب انتہائی دیر سے وہ کمرے میں پہنچا تو ماہین سو چکی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایان اس کے ہاتھ پر سو رہا تھا اور وہ بھی گہری نیند سوتے ہوئے اس وقت اسے بہت پیاری لگی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہاری شادی کی پہلی رات برباد کر دی۔ بہت افسوس کے ساتھ چلتے ہوئے چند قدم آگے آیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک کر اس کا معصوم حسن دیکھنے لگا، پھر خود جا کر ایان کے برابر میں سو گیا۔ صبح ماہین کی آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی برابر میں نظر پڑی تو ایان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور وہ اپنے بابا کے سینے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسی پل شاہ میر کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ آپ کب آئے کمرے میں؟ ماہین نے سب سے پہلا یہی سوال کیا تو وہ اسے دیکھے گیا۔ رات کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اسے استفسار کرنے لگی تو شاہ میر کو ایک دم سے برا لگا۔ کیوں؟ آپ میرے انتظار میں جاگ نہیں رہی تھی؟ یہ سننا تھا کہ ماہین کی نظریں شرم سے جھک گئی اور کچھ بھی کہے بغیر وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جہاں چینج کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو اس کا معصوم حسن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹٹک سا گیا۔ گیلے بالوں سے پانی بہہ رہا تھا اور ماہین دوپٹے سے بے نیاز ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کے حسن کو اپنی نظروں میں اتار رہا ہے۔ ایان کو ملازمہ اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لے گئی تھی۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے معصوم حسن کا شکار ہو کر اگلے ہی پل اس کے سامنے ڈریسنگ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ہاتھ آگے بڑھا کر کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ رات کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ یہ سننا تھا
کہ ماہین کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ تمہیں میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا سبیکا۔ اگلے ہی پل ماہین کا دل ڈوب کر ابھر گیا۔ وہ دوبارہ سے اسے سبیکا سمجھ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہوئی اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں ماہین ہوں، سبیکا نہیں ہوں۔ مجھے ماہین ہی سمجھے، مجھ میں سبیکا کو مت ڈھونڈے۔ ماہین کا تیز لہجہ سن کر ایک لمحے کے لیے شامیر کو بے پناہ غصہ آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگے بڑھ کر ماہین کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ تم اس کی جگہ لے لو گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابھی تک میری زندگی میں موجود ہے، کہیں بھی نہیں گئی۔ میں اسے ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ وہ میرے بچے کی ماں ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھی تم؟ اگلے ہی پل وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے بے پناہ آنسو بہنے لگے۔ تو پھر آپ نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ وہ اس پر چیخ اٹھی۔ تمہاری زندگی تمہارے والد صاحب نے برباد کی ہے، خود تمہیں پلیٹ میں پیش کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ اب میں اور کیا کرتا، مجبور ہو گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ماہین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور اسے روتے ہوئے ولیمیر نے دیکھا تھا۔ شادی کے دوسرے ہی دن ماہین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بے حد دکھ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے میں پہنچ گئے اور شامیر پر برس پڑے۔ کب نکلو گے تم اس کے بوجھ سے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور کسی اور کی نکاح میں ہے؟ کب تک تم اس کا دکھ سینے سے لگا کر اپنی بیوی کو دکھ پہنچاتے رہو گے؟ دیکھ نہیں رہے شادی کے دوسرے ہی دن اس کی آنکھوں میں کتنی گہری اداسی چھائی ہوئی ہے؟ یہ سننا تھا کہ شامیر کو احساس ہوا اس نے واقعی میں غلط کیا ہے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ماہین ولیمیر سے اجازت لے کر اپنے میکے روانہ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی وہ ایان کو بھی لے گئی تھی۔ یہ سن کر شامیر بے چین ہو گیا۔ آپ نے ایان کو کیوں جانے دیا؟ وہ میرا بیٹا ہے، کس کی اجازت سے وہ اسے لے کر گئی ہے؟ ولیمیر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اب سوچنے سمجھنے کی حد سے بہت آگے بڑھ چکے ہو۔ تمہارے دماغ پر سبیکا نام کا تالا لگ چکا ہے اور وہ اس وقت ہی کھلے گا کہ جب تم اسے اپنے دل سے نکالو گے۔ ولیمیر تو کہہ کر رخصت ہو گئے تھے۔ شامیر شام کو ہی ایان کی یاد سے بے چین ہو کر اپنے سسرال پہنچا تو وہ صحن میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پائپ لگا ہوا تھا اور وہ اسے اس پائپ میں بھگو کر خود بھیگ چکی تھی۔ یہ منظر شامیر نے بغور دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ماہین کی نظر بھی اس وقت دروازے پہ کڑے شامیر پر پڑ چکی تھی، جو اسے سینے پر بازو لپیٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ایان آ جاؤ میرا بچہ، گھر چلتے ہیں۔ ماہین کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر اسے جھٹکا لگا کہ شامیر ایان کے ساتھ وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ ایان نے ماہین سے کہا تو اس نے شامیر کی طرف دیکھا۔ ایان ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنی دیر نہیں لگایا کرتے، خاص طور پر جب کوئی انتظار کر رہا ہو۔ شامیر کی آنکھوں میں اسے شرمندگی نظر آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ صاف انکار کرتی کہ وہ نہیں جا رہی۔ ایان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پاس بیٹھے شامیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بابا، مما سے کہے نا جلدی چلے، آج ہم کہیں گھومنے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شامیر کھڑا ہوا اور ماہین کا ہاتھ پکڑ کر ایان کو گود میں اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ ایان کی خواہش کے مطابق وہ لوگ کافی دیر تک گھومتے رہے تھے۔ ماہین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور شامیر کو جیسے اپنے مکمل ہونے کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ لوگ تھک ہار کر واپس آئے تھے تو ایان ماہین کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ اسے اس نے بٹ پر لٹایا تو شامیر نے ملازمہ کو آواز لگائی، راشدہ، ایان کو اس کے اپنے کمرے میں سلاؤ۔ یہ سن کر ماہین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو کیا وہ اسے آج اس کا حق دینے کے لیے تیار تھا؟ اگلے ہی پل ملازمہ جیسے ہی اسے لے کر وہاں سے رخصت ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور ماہین کا چہرہ جو جھکا ہوا تھا توڑی پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر کی طرف اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے واقعی میں تمہارے ساتھ غلط کیا۔ ماہین نے اپنی نگاہیں جھکا لی کیونکہ اسے شامیر کی نظروں میں بے پناہ جذبات امڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں سبیکا کو کبھی دل سے نہیں بھلا پایا، ہمیشہ اسی کی یاد میں تڑپتا رہا، پر کل تمہیں کمرے سے نکالنے کے بعد میں نے فیس بک دیکھا تو وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اسے تو اپنا بیٹا ایان بھی یاد نہیں ہے۔ ماہین نے شامیر کا چہرہ دیکھا تو اس پر آنسوؤں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ان نشانات کو مٹایا تو اگلے ہی پل شامیر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مانتا ہوں کہ تم تھوڑی امیچور سی تھی، لیکن شادی کے بعد تم میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔
تم نے میرے ظلم کو چپ چاپ سہ لیا اور یہاں سے چلی گئی، پھر واپسی پر بھی کوئی شور نہ کیا اور میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم نے واقعی میں سب کو بدل دیا، تو کیا میں تمہیں تمہارے لیے خود کو نہ بدلتا؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ ماہین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ دیوانہ وار اس کی آنکھوں پر جھکا اور پھر اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو ماہین پیچھے ہوئی۔ اگلے ہی پل اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ ان دونوں کی ناک آپس میں مس ہو رہی تھی۔ ایان تم سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا ہے اور میرے دل میں بھی تم نے ایک ہی دن میں اپنی خاموشی سے، اپنی سمجھداری سے جگہ بنا لی ہے۔ میں جو تمہیں سمجھتا تھا کہ تم انتہائی میچور سی ہو، ایک ہی دن میں تمہارے بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے میں نے جان لیا کہ تم واقعی میں بہت سمجھدار ہو۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر کر بٹ پر لے آیا تھا اور اس کے گود میں سر رکھ کے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ماہین نے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور آنسو ٹپک کر شامیر کے چہرے پر گرے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے کے بل کھڑا ہو کر اس کے گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات کو پی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اب زندگی کی اس اداسی سے تک گیا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا اس محبت کے سفر میں تم میرا ساتھ دو گی؟ ماہین نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے دیکھا تھا، پھر سر ہلاتے ہوئے شرم سے نظریں جھکا کر اسے اجازت دے گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اپنی محبت نچاور کرنے لگا تھا۔ یہ لمحہ ماہین کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، وہ جو اسے ایک انتہائی خلوص، خاموش طبع اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتی تھی۔ اس کی ذات پر سے خول اترا تھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندر سے انتہائی نرم ہے اور محبت کرنے والا انسان ہے جسے ماہی جیسے ساتھی کی ہی ضرورت تھی۔ محبت کے موسم نے ان کی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو تمام خوبیاں اور خامیوں کے ساتھ قبول کر کے اپنی زندگی میں شامل کر چکے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔